ویلکم اسٹوڈنٹس. اب ہم پھر آگے شروع کرتے ہیں. پچھلے لیکچر جہاں پہ ہم نے اینڈ کیا تھا وہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ ہم جو اینگولر سولوشن ہے وہ ہم نے کمپلیٹلی ڈٹرمن کر لیا تھا، جو کہ الیکٹران ان سینٹرل پوٹینشیل اس کی سولوشنز ہم حاصل کر رہے تھے، الیکٹرانک ویو فنکشنز حاصل کر رہے تھے، اور وہ بھی جو اینگولر پارٹ تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا تھا. اینگولر پارٹ آف دا ویو فنکشن ہم نے حاصل کر لیا تھا، اور وہ ویو فنکشن جو ہیں وہ سفیریکل ہارمونکس ہیں، جن کے ہم اس نوٹیشن میں لکھتے ہیں، یعنی وائی ایل ایمز. یہ سفیریکل ہارمونکس ہیں. اس میں ایل جو ہے وہ آربیٹل کوانٹم نمبر ہے، ایم جو ہے وہ میگنیٹک آربیٹل کوانٹم نمبر ہے، اور تھیٹا جو ہے پولر اینگل ہے، اور فائی جو ہے وہ ایزیمیوتھل اینگل ہے. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا پچھلے لیکچر میں، اس چیز کو ہم نے اسٹڈی کیا تھا اور مینشن کیا تھا کہ اینگولر فنکشن سائی تھیٹا فائی کوئی جنرل اینگولر فنکشنز ہوں، ان کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے ان ٹرمز آف دا سفیریکل ہارمونکس، اور جو ایکسپینشن کوفیشنٹس ہیں وہ یہ سی ایل ایمز ہیں. ان کی ایکسپلسٹ اینگولر ڈپینڈنس ہے کیا کہ مختلف اینگلز تھیٹا فائی اب پٹ کریں ویلیوز ان کی، اور تو کیا ان کی فارم بنتی ہے. وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس ٹیبل میں ہے، ٹیبل 7.3 جو آپ کی ٹیکسٹ بکس میں موجود ہے. تو اس میں مختلف ویلیوز آف ایل اور ایم سے آپ کو ڈفرینٹ اسفیریکل ہارمونکس کی فنکشنل فارم مل جاتی ہے، یعنی تھیٹا اور فائی پہ وہ کیسے ڈپینڈ کرتے ہیں وہ اس ٹیبل سے دیکھ سکتے ہیں آپ. اور جب بھی کبھی کسی پرابلم کو سالو کرنے کی ضرورت پڑے گی تو یہ انفارمیشن آپ کو دی ہوگی، اور آپ کو آگے بھی کبھی ریسرچ میں یا آگے ایڈوانس کورسز میں ضرورت پڑے اسفیریکل ہارمونکس کو استعمال کرنے کی، تو آپ جو ہیں اس قسم کے ٹیبلز یہ یہاں پہ بھی موجود ہیں اور بکس میں بھی موجود ہیں، ان کا ہمیشہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ یاد رکھنے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے پاس یہ انفارمیشن، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انفارمیشن حاصل کہاں سے کی جاتی ہے اور اس کی اس قسم کی فنکشنل فارمز ہوتی ہیں. اچھا، اب اس کے نتیجے میں جو ہمارے پاس بیسکلی جو رزلٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایچ جو سفیر ہے وائی ایل ایم جو ہے یہ ویلیو جو اس کی آ گئی ایک سیکنڈ میں ذرا وہ سیٹنگ سیٹ کر لوں تاکہ یہ جو ہے نا آپ لوگوں کو باہر سے کچھ شور آ رہا تو اس کو میں ذرا ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ جو ہمارے پاس فنکشن فارم آ گئی وائی ایل ایمز تھیٹا فائی کی، جس سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا، امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو ہیملٹونین ہے، میں خیال میں یہ مینشن کر دوں، ہیملٹونین جو ہے وہ اس کیس میں L²/2I ہے. ٹھیک ہے نا، جو یہ اینگولر مومنٹم کی ٹرمز میں سے ایکسپریس کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئگن فنکشنز ہیں L² کے وہی آئگن فنکشنز ہیں ہیملٹونین کے بھی، کیونکہ ہیملٹونین L² کی ٹرمز میں لکھا جا رہا ہے تو اس لیے ایکسپلیسٹلی نظر آ رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ ہیملٹونین اور آربیٹل اینگولر مومنٹم آپس میں کمیوٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا، تو آئگن فنکشنز ان کے کامن ہوں گے. تو اس لیے یہ جو ایکسپریشن ہے اوپر والی جو ہے یہ لکھی گئی ہے کہ وائی ایل ایمز جو ہیں دیز آر آلسو آئگن فنکشنز آف دا ہیملٹونین. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہم سفیر کی بات کریں نا، ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں
یہ جو پولر اینگل والی ایکویژن تھی اس کو ہم نے ایک فزیکل پرابلم سے ریلیٹ کر دیا تھا، اور وہ تھا کہ کوانٹم میکینیکل پارٹیکل آن موونگ آن دا سرفیس آف اے سفیر. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے اس کے جو ہیملٹونین ہے وہ، اور جو ایل اسکوئرڈ کے آئگن ویلیوز ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ یہ ایچ بار اسکوئرڈ ایل انٹو ایل پلس ون ہے. تو جو آئگن ویلیوز آ رہی ہیں کورسپونڈنگلی ہیملٹونین کی، وہ ایچ بار اسکوئرڈ ایل انٹو ایل پلس ون، جو کہ ایل اسکوئرڈ پارٹ ہے نیومریٹر میں اس کی وجہ سے، اور ڈیوائڈیڈ بائی 2i. آئی جو ہے وہ مومنٹ آف انرشیا. اچھا، ایک تو یہ امپورٹنٹ بات آ گئی. دوسرا ہمیں پتہ یہ پتہ ہے کہ ایل اسکوئرڈ جو ہے آبویسلی وہی ہم نے حاصل کیا ہے کہ وائی ایل ایمز جو ہیں دیز آر آلسو آئگن فنکشنز آف ایل اسکوئرڈ آپریٹر، اور آئگن ویلیوز جو ہیں وہ یہ ہیں، یعنی کہ یہ آئگن ویلیو ایکویژن سیٹسفائی کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ایل زی بھی کیونکہ کمیوٹ کرتا ہے، تو یہ اگین ایگزامپل ہے سیٹ آف کمیوٹنگ آپریٹرس کی. تو اس کیس کے اندر یہ تین آپریٹرس جو ہیں وہ آپس میں کمیوٹ کرتے ہیں، اور وہ ہیں ایچ بار ہیملٹونین، ایل اسکوئرڈ اور ایل زی جو ہے نا، یہ آپریٹرس جو ہیں یہ آپس میں کمیوٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے ان کی کامن آئگن اسٹیٹس ہیں یا آئگن فنکشنز ہیں، اور وہ آئگن فنکشن جو ہیں یہ سفیریکل ہارمونکس ہیں جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ بیسکلی اگر میں اس کو مٹا دوں تو یہ جو ہیں یہ آئگن ویلیو ایکویژنز ہو گئیں ان تینوں کمیوٹنگ آپریٹرس کی، جو کہ ہیملٹونین ہے. ہیملٹونین فار اے پارٹیکل آن اے سفیر، اٹس اسکوئر آف دا آربیٹل اینگولر مومنٹم اینڈ دا زی کمپوننٹ آف دا آربیٹل اینگولر مومنٹم. تو یہ تینوں کمیوٹنگ آپریٹرز ہیں، ان کی کامن آئگن فنکشنز ہیں جو کہ وائی ایل ایمز ہیں، جو کہ اسفیریکل ہارمونکس ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہمارے سامنے آ گئی. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب ہم پرابیبلٹیز معلوم کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں اب ہمارے پاس یہ آئگن فنکشنز آ گئے ہیں، تو ایک بنیادی سوال جو آ جاتا ہے کہ اب ہم مختلف آربیٹل اینگولر مومنٹم ویلیوز یا مختلف انرجیز جو ہیں فار پارٹیکل آن اے سفیر یا اس کے زی کمپوننٹ آف دا آربیٹل اینگولر مومنٹم، ان کی پرابیبلٹیز کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان کے جواب دے سکتے ہیں. تو جو پاسبل آؤٹ کمز ہیں وہ ان کی پرابیبلٹیز ٹرمز میں اگر ہم بات کریں تو اگر ہم انرجی کی بات کرتے ہیں، سو دا پرابیبلٹی، اس کو واپس بلیک کر لیں، دا پرابیبلٹی measuring energy EL اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انرجی کی ڈفرینٹ ویلیوز آ سکتی ہیں. وہ اگر آپ اس سے دیکھیں نا، یہ جو ہے آئگن ویلیوز جو ہو سکتی ہیں وہ ایچ بار اسکوئر ایل انٹو ایل پلس ون ڈیوائڈیڈ بائی 2i. تو جب آپ ایل کی ڈفرینٹ ویلیوز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جو آربیٹل کوانٹم نمبر ایل ہے اس پہ یہ انرجی ڈپینڈ کرتی ہے. تو ایل کی ڈفرینٹ ویلیوز کے لیے، ڈفرینٹ آربیٹل اسٹیٹس کے لیے آپ کو انرجیز کی ڈفرینٹ ویلیوز ملتی چلی جائیں گی. تو اس لیے ای ایل کہا جا رہا ہے. تو ای ایل کی جب انرجی، اس میں تھوڑا خیال وہی چیز رکھنا پڑے گا جو ہم نے جب ایل زی کی آئگن ویلیوز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو اس وقت بھی ہمیں یہ ذہن میں رکھا تھا ہم نے کہ یہ ڈیجنریٹ اسٹیٹس ہیں، تو پرابیبلٹیز جو ہے نا وہ ایڈ ہوتی ہیں. تو پرابیبلٹیز جو ڈفرینٹ پرابیبلٹیز جو ایڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پرابیبلٹی فار سرٹن انرجی ای ایل اگر آپ ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اس ایل کے لیے ڈفرینٹ ایم ویلیوز ہو سکتی ہیں، اور وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کو کورسپونڈ کرتی ہیں. تو وہ تمام جو ایم ویلیوز ہیں ان کی کنٹریبیوشن بھی ہے، ان اسٹیٹس کی کنٹریبیوشن بھی ہے ٹو دا ٹوٹل پرابیبلٹی. تو یہ مائنس ایل ٹو ایل پلس ایل تک ایم کی ویلیو جا سکتی ہے نا فار گیون ایل. تو یہ اب آپ کے پاس جو پرابیبلٹی مل گئی، یہ والا پارٹ جو سائی کا انر پروڈکٹ ود ایل ایم جو ہے، سائی کا انر پروڈکٹ ود ایل ایم
اور اس کا ایبسولوٹ اسکوائر لینا، یہ تو اسٹینڈرڈ طریقہ ہے. مگر کیونکہ گیون ایل کے لیے ایک اسٹیٹ نہیں ہے، the number of states go from they're actually 2l+1 states. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے پہلے ذکر کر چکے ہیں فار given l there are 2l+1 states، کیونکہ 2l+1 states ہیں جن کی فار given l ایک خاص l ویلیو کے لیے ڈفرینٹ m ویلیوز ہو سکتی ہیں، کیونکہ m ویلیوز جو ہیں وہ -l to +l جا رہی ہیں. تو ایک مثلاً l=1 جب آپ کہتے ہیں تو اس کے کورسپونڈنگ m کی ویلیو جو ہے وہ -l سے، -l کا مطلب -1 سے +1 تک جائے گی ان انٹیجر اسٹیپس، -1 0 اور +1. تو یہ -l جو کہ -1 تھا +l جو کہ +1 ہے وہاں تک جا رہی ہیں. تو ایک l=1 کے لیے آپ کے 3 اسٹیٹس آ گئیں، یعنی وہ اس کے کنسسٹنٹ ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 2l+1 اسٹیٹس ہوتی ہیں. تو ان تمام اسٹیٹس کی کنٹریبیوشن، ان تمام اسٹیٹس میں جو ایل کی ویلیو سیم ہے، یعنی جو اسٹیٹس آپ کے پاس آ رہی ہیں وہ اسٹیٹس یہ آ رہی ہیں، اسٹیٹس جو آپ کے پاس آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں l=1 کے لیے 1 -1 l1 m-1. دوسری اسٹیٹ ہے آپ کے پاس l تو 1 ہی ہے تمام اسٹیٹس کا، m0 یہ دوسری اسٹیٹ آ گئی، اور پھر آپ کے پاس l1 ہے اور n+1 ہے، یہ +1. تو یہ آپ کے پاس 3 اسٹیٹس آ گئی نا، 3 ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں. ان تمام اسٹیٹس میں آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام اسٹیٹس میں جو ہے ایل کی سیم ویلیو ہے. ایل والا جو ہے یہ پہلا والا جو ہے یہ ایل کی ویلیو کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ہماری نوٹیشن میں یہ کامن نہیں ہے اس لیے کاما ہٹا دیتے. تو یہ پہلا جو ہے یہ 1 l=1 ہے، اور یہ تمام اسٹیٹس میں ایل کی ویلیو سیم ہے، ایم کی ویلیو ڈفرینٹ ہے. 3 ڈفرینٹ اسٹیٹس آپ کے پاس آ گئیں، اور کیونکہ ایل کی ویلیو سیم ہے ان تمام اسٹیٹس کے لیے تو ان تمام اسٹیٹس کی انرجی جو ہے وہ سیم ہے، کیونکہ انرجی صرف اور صرف ایل پہ ڈپینڈ کرتی ہے، وہ ایم پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. کیونکہ انرجی جو ہے وہ جس طرح ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انرجی جو ہے وہ h⁻²2i ہے وچ از انڈیپینڈنٹ آف ایل، اور صرف ایک ہی کوانٹم نمبر آ رہا ہے ایل آ رہا ہے، اس میں ایم نہیں آ رہا. تو یہ تمام اسٹیٹس جو ہیں وہ سیم انرجی کنٹریبیوٹ کریں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابیبلٹی اس انرجی کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس میں ان تمام اسٹیٹس سے وہ انرجی حاصل کرنے کی ای ایل ویلیو حاصل کرنے کی، جو اس کیس میں ہم l=1 لے رہے ہیں تو E1 ویلیو حاصل کرنے کی جو پرابیبلٹی ہے وہ یہ تمام اسٹیٹس کنٹریبیوٹ کریں گی. تو اس لیے ہمیں پھر سم اوور دا پرابیبلٹیز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ انڈیپینڈنٹ پرابیبلٹیز ہیں تمام اسٹیٹس کی، ان کو ہم سم کر رہے ہیں. تو جو آپ کا یہ اس لیے ایکسپریشن جو ہے وہ یہ بن جاتی ہے پرابیبلٹی کے لیے. اسی لیے اس میں کنٹریبیوشن صرف اس اسٹیٹ کی نہیں لینی، اس کی بھی لینی ہے، اس کی بھی لینی ہے، ان تمام کی سیم انرجی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور اسی طرح جب ہم پرابیبلٹی آف میجرنگ LZ کہتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے پاس جب یہ LZ جو ہے یہ ہم کہہ دیتے ہیں جی LZ کی ویلیو جو ہے وہ h ملنے کی کیا پرابیبلٹی ہے. تو اس میں بھی اسی لاجک کے تحت ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ فار اے پرٹیکولر اسٹیٹ جس میں ویلیو m کی ہے اس میں l کی کافی ساری اور ویلیوز ہو سکتی ہیں. یعنی یہ l=m∞، اور یہ والا پارٹ تو وہی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سائی کے ساتھ اسکینر پروڈکٹ اور ایبسولوٹ اسکوائر لیا جاتا ہے. یہ والا پارٹ تو وہی ہے جو ہم آپ لگتے ہیں. مگر یہ جو سمیشن آ رہی ہے نا یہ امپورٹنٹ، جس طرح ادھر بھی سمیشن تھی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو فار گیون ایم کی ویلیو جو ہے وہ مختلف ایل اسٹیٹ سے آ سکتی ہے. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ادھر ہم دیکھ رہے ہیں l=1 جو ہے ہم نے لیا تو اس میں m1 آ رہا ہے، مگر l=2 بھی اگر ہم لیں گے نا تو اس میں بھی m1 والی اسٹیٹ آ جائے گی. یہ m1 والی اسٹیٹ یعنی کہ یہ والی جو اسٹیٹ ہے وہ اس میں بھی آ جائے گی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ l کو 2 لیں گے، l کو اگر ہم 2 لیں l=2 تو اس کیس میں m جو ہے وہ -2 -1 0
1 2 होगा, तो उसमें फिर दोबारा 1, अगर हम 1 मालूम करना चाहते हैं कि 1 एच बार जो एल जी की वैल्यू, तो उसमें आपको सिर्फ एल इज इक्वल टू 1 वाली स्टेट्स को नहीं लेना, आपको एल इज इक्वल 2 वाली को भी लेना है, एल इज इक्वल टू 3 को भी लेना है, एल इज इक्वल 4 को भी लेना है, उन सब में आ रहे हैं। सवाल ये कि अगर आपके उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगी कि अगर एल की वैल्यू जो है 0 हो ना, तो फिर उसमें 1 नहीं आएगा, उससे कम वाले में नहीं आएगा, लेकिन उसके बराबर या उससे ज़्यादा एल की वैल्यू वाली तमाम स्टेट्स में ऐसी होंगी जो कि जिनमें वो एम की वैल्यू आ रही है, इसलिए आपको इधर एल इज इक्वल टू एम टू इन्फिनिटी नज़र आ रहा है। तो वो सारी स्टेट्स कंट्रीब्यूट करेंगी टू एल जी एम, यानी उन तमाम स्टेट्स में एल जी की वैल्यू जो है वो एम एच बार हो सकती है, जो भी एम हो आप चूज़ करें। तो ये चीज़ों को ज़रा ख्याल रखना है जब आप प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स में, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वाली प्रॉब्लम्स में, बिकॉज इधर डीजेनरेसी है, एक से ज़्यादा स्टेट्स हैं जिनमें वो एनर्जी की एक मिसाल के तौर पर सेम वैल्यू हो सकती है, जिस तरह भी हमने एग्जांपल के तौर पे लिया एल इज इक्वल टू 1 को देखा हमने, तो उसमें एक स्टेट नहीं 3 स्टेट्स हैं और वो तीनों स्टेट्स की सेम एनर्जी है। तो इसी तरह इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेट्स कंट्रीब्यूट कर सकती हैं प्रोबेबिलिटी में, तो वहाँ पे फिर प्रोबेबिलिटी में उन तमाम स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ता है, शामिल करना पड़ता है। अच्छा, अब हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं चीज़ों को समझने के लिए। अच्छा, ये जो मैंने राइट पे फिगर नज़र आ रहा है ना, उसको हम बाद में मैं इसको डिस्कस करूँगा। सो वी हैव अ पार्टिकल ऑन अ स्फीयर, क्योंकि ये जो वेव फंक्शंस हैं इनको आप इस तरह सोच सकते हैं, आगे चल के ये इसको हम हाइड्रोजन एटम से रिलेट करेंगे। अभी मगर इसको हम जो एंगुलर फंक्शंस हैं यानी स्फेरिकल हार्मोनिक्स हैं, यू थिंक ऑफ द पार्टिकल ऑन द स्फीयर के वेव फंक्शन समझ लें आप। तो ये साई थीटा फाई जो है दे रिप्रेजेंट अ पार्टिकल ऑन द स्फीयर, एंड ये अगर आपके पास गिवन वेव फंक्शन है 15/16 पाई साइन ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ फाई, ठीक है, ये गिवन फंक्शन है आपको। So let's say we are saying that the particles on a sphere is in this state. State जो है particle on a sphere जो है, हम जो sphere ले रहे हैं, हम units radius का sphere ले रहे हैं, तो कोई भी तमाम states जो हैं particle की sphere के ऊपर वो theta और phi से specify होती हैं, ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो for a given theta और phi आपके पास एक state आ जाएगी, for different thetas and phi you will get different states, but all of those states are for the particle on a sphere. तो हमारे पास अब सवाल ये है कि what is the probability, क्वेश्चन ये, what are the probabilities of energy and angular momentum measurements, angular momentum मेजरमेंट्स, यानी कि अगर हम एनर्जी की स्टेट में, ये गिवन स्टेट है आपको, अब इसमें हम थीटा फाई भी स्पेसिफाई हमने नहीं किया, ठीक है ना। अगर हम पर्टिकुलर स्टेट की बात करें तो थीटा फाई स्पेसिफाई कर लेंगे, एक पर्टिकुलर स्टेट बन जाएगी, तो फिर हम करते हैं उसको थोड़ा जनरल रखा हो कि थीटा फाई जो है कैन टेक ऑन एनी वैल्यूज ऑन द स्फीयर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अगर इस स्टेट में पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम की मेजरमेंट अगर करें तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे और उनकी क्या प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। तो ये बेसिकली, तो हमें जो ये पता है कि जो वैल्यूज़ मिल सकती हैं एनर्जी की वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करती हैं, एल पे डिपेंड करती हैं, और जो वैल्यूज़ आपको एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज़ मिल सकती हैं वो एल और एम दोनों पे डिपेंड करती हैं। तो यानी कि जो वैल्यूज़ आपको मेजरमेंट में मिल सकती हैं वो ये वैल्यूज़ मिल सकती हैं, आइगन वैल्यूज़ में से मिल सकता है ना मेजरमेंट में, तो ये एनर्जी के हवाले से आइगन वैल्यूज़ ये हैं, ठीक। और एल स्क्वायर की टर्म्स में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स के लिहाज से जो आपको वैल्यूज़ मिल सकती हैं मेजरमेंट पे वो एच बार स्क्वायर एल इंटू एल प्लस वन है, और इसी तरह जो जी कंपोनेंट है वो एम एच बार मिल सकती हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये स्टेट जो है, जो गिवन स्टेट है
اس میں ایل اور ایم کی کیا ویلیوز ہیں، تو پھر ہم بیسکلی یہ سوال کا جواب امیڈیٹلی دے سکتے ہیں. تو ہمیں یہ جاننا کہ جی یہ ایل اور ایم کی کیا ویلیوز ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ جو گیون فنکشن ہے سائی تھیٹا فائی، اس کو اسفیریکل ہارمونکس کی ٹرمز میں لکھنا پڑے گا، کیونکہ اسفیریکل ہارمونکس جو ہیں پھر کی کورسپونڈنگ ایل اور ایم کی ویلیوز جو ہیں اسپیسیفائڈ ہیں. دیکھیں نا، جس طرح یہ اسفیریکل ہارمونکس ہے نا، تو یہ جتنے بھی یہ فنکشنز ہیں تھیٹا اور فائی وغیرہ کے، ان میں بڑا اسپیسیفک جو ہے وہ ایل اور ایم کی ویلیوز ہیں. یعنی اس کو اگر آپ ٹیبل دیکھیں نا، تو نیچے والی جو سبسکرپٹ ہے نا، وہ ایل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور جو سپر اسکرپٹ ہے وہ ایم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب مثلا اگر آپ کے پاس جو گیون ویو فنکشن ہے اس میں صرف اور صرف تھیٹا ڈپینڈنس ہے، اور وہ بھی کاس آف تھیٹا ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے بیسکلی آپ کے پاس یہ y10 بن رہا ہے. y10 کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا فنکشن بن رہا ہے، اور یہ والا فنکشن میں جو ہے وہ یہ جو اسٹیٹ ہے کو کورسپونڈ کر رہا ہے، وہ یہ اسفیریکل ہارمونک y10 کو کورسپونڈ کر رہا ہے، اور اس میں ایل کی ویلیو 1 ہے اور ایم کی ویلیو 0 ہے. تو پھر آپ امیڈیٹلی وہ اس طرح کے سوالوں کا جواب. اسی طرح یہ مختلف فنکشن ہے. تو آپ کی اگر آپ اس فنکشنل فارم کو دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ نظر آ جاتا ہے امیڈیٹلی، آسانی سے نظر آ جاتا ہے کہ آپ اس کو اسفیریکل ہارمونکس کی ٹرمز میں لکھ سکتے ہیں، تو بہت آسان ہے. اگر اس کو نہیں لکھ سکتے، دیکھیں نا، ہم نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ کوئی فنکشن ہو وچ از ڈیفائنڈ آن دا سفیئر، یونٹ سفیئر، اس کو جو ہے فنکشن آف تھیٹا اینڈ فائی ہوگا آبویسلی، اس کو اسفیریکل ہارمونکس کے لینئر کمبینیشن میں لکھا جا سکتا ہے. اس کو یعنی کہ ایکسپریس کیا جا سکتا ہے ایز اے سیریز ان اسفیریکل ہارمونکس. تو اگر نہیں معلوم تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، یہ کوفیشنٹ ڈٹرمن کرنا پڑے گا. کوفیشنٹ ڈٹرمن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو ول ہیو ٹو پرفارم این انٹیگریشن. انٹیگریشن پرفارم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو ول ہیو ٹو ڈو دس کائنڈ آف این انٹیگریشن. لیٹ می پٹ اٹ ہیئر، کہ اگر آپ نے سی ایل ایم معلوم کرنا ہے نا، تو یو بیسکلی ہیو ٹو، اگر آپ اس طرح سوچیں اس کو، تو یہ اب آپ کو ایل ایم کی پروجیکشن جو ہے، سائی کی پروجیکشن ایل ایم پہ لینی پڑے گی. ٹھیک، یہ بیسکلی یہی ہوتا ہے نا کوفیشنٹ. اسی یعنی بیسکلی جو انٹیگرل بن جائے گا وہ بن جائے گا 0 to 2 پائے یہ تھیٹا اور فائی کی انٹیگریشن ہے YLM اسٹار. کیونکہ یہ برا میں ہے تو اس لیے کمپلیکس کانجوگیٹ ہو جائے گا تھیٹا فائی، اور جو سائی تھیٹا فائی آپ کو گیون ہے وہ اس سے ملٹیپلائی کریں گے، اور یہ سالڈ اینگل سائن تھیٹا ڈی تھیٹا ڈی فائی، یہ انٹیگریشن. نہیں، اگر آپ یہ انٹیگریشن پرفارم کر لیتے ہیں تو آپ وہ کوفیشنٹس معلوم کر سکتے ہیں فار اینی سائی آف تھیٹا فائی ڈیفائنڈ آن اے سفیئر. آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ مختلف جو اسفیریکل ہارمونکس کی ٹرم میں کی لینئر کمبینیشن میں آپ اس کو لکھ رہے ہیں، تو مختلف اسفیریکل ہارمونکس کا کیا کنٹریبیوشن ہے ان بلڈنگ اپ اور میکنگ اپ دس فنکشن سائی تھیٹا فائی. تو وہ سائی ایل ایمز آپ جیسے معلوم کر سکتے ہیں. مختلف ایل کی اور ایم کی ویلیوز ڈالتے ہوئے آپ کے پوری ایک سیریز آ جائے گی جس میں مختلف ٹرم جو ہیں وہ مختلف اسفیریکل ہارمونکس ہوں گے، اور وہ کنٹریبیوٹ کریں گے، ان کا لینئر کمبینیشن لیں، ان کا سم کریں اس سیریز کو، تو آپ کو اوریجنل فنکشن مل جانا چاہیے. تو جو کوفیشنٹس ہیں وہ آپ اس طریقے سے اس قسم کی انٹیگریشن کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں جنرلی. اب بہت دفعہ تو نہیں کہنا چاہیے، مگر ایسا ممکن ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ انالیٹیکلی سالو نہ کر سکیں، یہ انٹیگریشن پرفارم نہ کر سکیں. اس کورس میں تو ایسا نہیں ہوگا، مگر آگے چل کے زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے. تو اس کیس میں پھر آپ اس کو نومیریکلی بھی کر سکتے ہیں، یعنی نومیریکل انٹیگریشن بھی کر سکتے ہیں، میتھمیٹیکا وغیرہ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. مختلف پیکیجز ہیں، مختلف سافٹ ویئر ہیں، ان کا استعمال کر سکتے ہیں آپ، اور اس کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں. کوئی اتنی مشکل کام نہیں ہے. البتہ اس کورس میں کیونکہ یہ شروع میں انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، اس لیے چیزوں کو تھوڑا آسان رکھا جائے گا. اور اس میں عام طور سے صورتحال یہ ہوگی، گارنٹی نہیں، عام طور سے صورتحال یہ ہوگی کہ یہ جو ہے نا، اگر فنکشن آپ کو اس قسم کا دیا ہوا ہے تو آپ اس کو جو ہے ایک سمپل
1 2 3 جو ہے نا اسفیریکل ہارمونکس کی ٹرمز میں اس کو لکھ سکیں گے. ٹھیک، کام وہی کر رہے ہیں آپ. اب ادھر آپ جو ہے نا ایک طرح سے اسفیریکل ہارمونکس کے ٹیبل کو دیکھ کر آپ اس فنکشن کو دیکھ رہے ہیں کن کن اسفیریکل ہارمونکس کو ملا کے یہ فنکشن بن جاتا ہے. وہاں وہ جو یہ انٹیگریشن ہے یہ ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ پورا ایک الگوریدم ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کو آپ فالو کر کے ہمیشہ ہی معلوم کر سکتے ہیں. تو اگر یہ ڈائریکٹلی اس طریقے سے کرنا ہے تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، مگر بہت دفعہ یہ بھی آسان ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر اور تھوڑا سا اس کے ساتھ کھیل کر آپ یہ چیز بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو لیٹس ٹرائی ٹو فگر دس آؤٹ. اس والے کیس کے اندر ہم اس کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کون سے اسفیریکل ہارمونکس کی ٹرمز میں یہ فنکشن لکھا جا سکتا ہے. اچھا، اب اس فنکشن پہ ہم واپس آ رہے ہیں. اب اس فنکشن کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سائن 2 تھیٹا ہے، کاس فائی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اسفیریکل ہارمونکس جو ہیں یہ تھیٹا اور فائی کی ٹرمز میں ہیں، اور ہم نے اس فنکشن کو کسی طریقے سے جو ہے اس فارم میں لانا ہے جو کہ اسفیریکل ہارمونکس کو کورسپونڈ کر رہا ہے. اور اسفیریکل ہارمونکس کو کی فارم میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹیبل یہ اسفیریکل ہارمونکس کو دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا یہ اگر بہت ہی خوش قسمت ہیں تو ان میں سے کوئی ڈائریکٹلی آپ کو فنکشن گیون ہے پھر تو بہت ہی آسانی ہوگی، نہیں تو پھر آپ کو ایک دو تین فنکشنز سے ملا کے بھی بنا سکتے ہیں اس کو. مگر ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ اس میں جتنے بھی یہ آ رہے ہیں یہ تھیٹا کی ٹرمز میں آ رہے ہیں، اور آپ کا جو فنکشن ہے وہ سائن آف 2 تھیٹا ہے. تو پہلا اسٹیپ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو ریلیٹ کرنا ہے، اسفیریکل ہارمونکس سے ریلیٹ کرنا ہے اس فنکشن کو، تو آپ اس کو تھیٹا کی ٹرمز میں لکھیں. تو وہ آپ کر سکتے ہیں. سائن 2 تھیٹا ہے تو آپ اس کو جو ٹریگنومیٹرک آئیڈینٹیٹیز کا استعمال کر کے سائن 2 تھیٹا جو ہے 2 سائن تھیٹا کاس تھیٹا ہوتا ہے تو اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ 15/16 پائے ہے. ادھر آپ نے اس کو 2 سائن آف تھیٹا کاس آف تھیٹا کی ٹرمز میں لکھ دیا. اور یہاں پہ اگر آپ دوبارہ ٹیبل کی طرف دیکھیں تو جتنے بھی آپ کو یہ جو نظر آ رہے ہیں اس میں یہ ایکسپوننشل کی ٹرمز میں ہے. ایکسپوننشل پلس تھوڑا بڑا کرتا ہوں، یہ دیکھیں نا، ایکسپوننشل پلس مائنس آئی فائی ہے، پلس مائنس آئی 2 فائی، پلس مائنس آئی 3 فائی، اس کی ٹرمز میں ہے. یہاں کہیں بھی کاس فائی وغیرہ اس قسم کی فارم نہیں ہے. تو اگر آپ نے وہ بنانا ہے تو اس کو بھی ہمیں چاہیے کہ ایکسپوننشلز کی فارم میں لکھیں، اور وہ کاس آف فائی کو ایکسپوننشلز کی فارم میں لکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں. تو یہ ہم اس طریقے سے اس کو لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم امید کر رہے ہیں کہ اب اگر اس کو ملٹیپلائی کر کے یہ 2 ٹرمز بن رہی ہیں، ایک یہ جو پیچھے پلس آ رہا ہے اس کی وجہ سے 2 ٹرمز بن رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ 2 ڈفرینٹ اسفیریکل ہارمونکس ہمیں کسی طریقے سے مل جائے. تو یہ سب سے پہلا جو ہے یہ کام کر لینا زیادہ آسان ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے بڑے قریب آ چکے ہیں، تو پھر اس کا استعمال کر لینا زیادہ فائدہ مند ہے کہ آپ پہلے سے کوشش کریں بنسبت اس کے کہ وہ انٹیگرل وغیرہ کرنے کی بجائے. مگر وہ طریقہ کار تو ایک جسے کہتے ہیں نا ان پرنسپل وہ ہمیشہ موجود ہے، یعنی اس کا استعمال تو آپ کر ہی سکتے ہیں. جب کبھی ڈائریکٹلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی میں نہیں لکھ سکتا تو پھر اس کا استعمال آپ کر لیں. تو یہ اب 2 ٹرمز آ گئی ہیں. اینڈ ناؤ اب واپس اسفیریکل ہارمونکس والے ٹیبل پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو دونوں ٹرمز ہیں، یہ والی ٹرم اور یہ والی ٹرم، کیا یہ جو ہے یہ کوئی اسفیریکل ہارمونکس بن رہے ہیں. لیٹس گو. ہمیں ایسا چاہیے جس میں تھیٹا بھی اور فائی بھی ہو. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا ایک ہے سائن تھیٹا ایکسپوننشل پلس سائن نہیں، مگر ساتھ کاس تھیٹا بھی ہمارے پاس آنا چاہیے. سائن تھیٹا کاس تھیٹا اور وہ ہونا چاہیے. تو ادھر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ فنکشن جو ہے یہ y2 پلس مائنس 1 جو ہے جس میں L2 ہے اور m کی 2 ویلیوز ہیں پلس اور مائنس 2 پلس اور مائنس 1. یہ جو ہے نا یہ فنکشن یہ والا جو ہے اس کو چانسز ہیں کہ ہم وہ بنا سکیں. یہ سائن تھیٹا کاس تھیٹا بھی ہے، ایکسپوننشل پلس آئی فائی اور ایکسپوننشل مائنس جو وہ ہمارے پاس چیزیں. یہ جو کوفیشنٹ آ رہا ہے نا ادھر، کدھر گیا، یہ جو کوفیشنٹ آ رہا ہے نا ہمارا یہاں پہ 15/8 پائی ہے، ہمارا ادھر سے فرق ہے
تو وہ ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے اس کو بھی بنا دیں گے. تو یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 16 پائی ہے، باقی چیزیں ویسے ہی ہیں. ان دونوں کا اس کا مطلب ہے یہ لینئر کمبینیشن بن جائے گا y2+1 اور y2-1 کا. البتہ اس کو پھر ہمیں جو ہے نا یہ کوفیشنٹ میں 1/2 کو کامن لیں گے تو پھر بالکل وہی چیز بن جائے گی. تو پھر ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہے یہ مائنس پلس بھی ہے باہر، تو اس لیے ایک مائنس وغیرہ بھی کامن لینا پڑے گا تاکہ وہ بالکل وہ فارم بن سکے. تو یہ بن جائے گا -1/√2 -15/8 پائے سائن آف تھیٹا کاس آف تھیٹا ایکسپوننشیل I phi +1/√2. دوسری والی ٹرم میں جو ہے نا وہ مائنس کا ایشو نہیں ہے. تو یہ 15/8 پائے سائن آف تھیٹا کاس آف تھیٹا ایکسپوننشیل -I phi. اب آپ دیکھیں نا یہ والا فنکشن اور یہ والا فنکشن جو ہے یہ بالکل ایگزیکٹلی یہی بن گئے. یہ والے دس از دا YLM y2 + -1. اس کا مطلب وہی ہے بات جو میں ادھر کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو جو ہے لینئر کمبینیشن لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ جو ہے سب سے یہاں پہ آسانی یہ ہو گئی، یہ بڑا سمپل سا اس سے قریب فنکشن ایسا گیون ہے جو کہ 2 اسفیریکل ہارمونکس کی لینئر کمبینیشن ہے. تو اٹس اے سمپل کیس، ورنہ بہت ساری اور ٹرمز آ سکتی ہیں. ان پرنسپل اٹ کوڈ بی an infinite series. Infinite in the sense کہ L can go to infinity and so forth. But اچھا جی چلیں، تو اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو اس طریقے سے لکھ لیتے ہیں. تو ہمارا جو یہ سائی آف تھیٹا فائی، تو دیکھا یہ اس طریقے سے آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اور یہ -1/√2 ہے، اور یہ آپ کا جو ہے y2 1 آ گیا. دیکھنا اس پہ اگر آپ غور کریں تو یہ جو اوپر والا سائن ہے +1 یہاں کے رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر والے سائن کو کورسپونڈ کر رہا ہے جو کہ مائنس ہے. تو ہمارا پہلے والا جو ہے وہ مائنس سائن کے ساتھ آ رہا ہے نا، تو اس لیے y2 اس کو +1 ادھر آ گیا تھیٹا فائی. اچھا ایک سیکنڈ، اس کی جو چارجنگ کی ضرورت پڑ گئی. تو یہ y2 جسے y2 1 جو ہے یہ تھیٹا فائی یہ ہمارے پاس اس وقت آ گیا. ایک سیکنڈ بس میں چارج کر لوں پھر یہ شاید آگے چل جائے گا. لیٹس سی. چلو جی تھیٹا فائی، اور اگلی والی ٹرم جو ہے 1/√2 ہے، اور یہ y2 -1 تھیٹا فائی کو کورسپونڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب ان کا لینئر کمبینیشن آپ کے پاس آ گیا اسفیریکل ہارمونکس. اچھا بک میں جو ہے نا یہ جو ہے ایک مس پرنٹ ہے، یہ ایکچولی وہاں 1 لکھا ہوا ہے، تو آپ وہ کریکٹ کر لیجیے. اچھا ڈراک نوٹیشن میں اگر ہم لکھنا چاہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ -1/√2 ہے، اور YLMs کو ڈراک نوٹیشن میں L کو پہلے لکھا جاتا ہے، نہیں YLMs کو LM لکھا جاتا ہے نا. تو L جو ہے وہ اس کیس میں 2 ہے اور یہ 1 ہے، اور اگلی والی جو ٹرم ہے 1/√2 جو کوفیشنٹ آ رہا ہے، اور L اس کا بھی 2 ہے، اور M جو ہے وہ -1 ہے. تو اس طریقے سے ڈراک نوٹیشن میں اس کو لکھا جاتا ہے. اب بیسکلی جو ہے وہ کوفیشنٹس جو ہیں، اب اگر ہم نے انرجی معلوم کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر ہم نے انرجی کی پروبیبلٹی معلوم کرنی ہے جس کو ہم EL کہہ لیتے ہیں کہ وہ L پہ ڈپینڈ کر رہا ہے، تو اس کیس میں L2 ہے تو E2 ہوگا بیسکلی جو انرجی کی ویلیو. تو اٹ از
ملے گا ہمیں وہی پچھلا جو بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ اس کا جو مائنس L2 پلس L اور یہ LM اور سائی کا انر پروڈکٹ ایبسلوٹ اسکوئرڈ. ٹھیک. تو یہاں پہ کیونکہ L کی ویلیو 2 ہے تو سم کے اندر آپ کے پاس M -2 سے +2 تک جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب مختلف اسٹیٹس کریں گے تو صرف جو نان زیرو ویلیوز ملیں گی وہ صرف ان دو فنکشن سے نان زیرو ملیں گی، اس سے اور اس سے. ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ یہ -1/2 سے دو ٹرمز کنٹریبیوٹ کریں گی، √2 ڈیلٹا L2. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کے پاس ایک یہ ٹرم ملے گی جس میں L کی ویلیو صرف 2 ہے، باقی جتنی بھی L کی ہائر ویلیوز ہیں وہ تو کنٹریبیوٹ کر نہیں رہی کیونکہ L2 والا صرف کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو اس میں ایک سٹیپ ہم اور کر لیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ CLM ہے نا. اور CLM جو ہے وہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں LM سائی، اور اس کیس میں جو ہے L کی ویلیو جو ہے ہمارے کیس میں وہ 2 ہے. تو یہ بیسکلی ہم معلوم کر رہے ہیں C2M ڈفرینٹ ویلیوز آف M. تو یہ 2M سائی، اور اس کیس کے اندر سائی آپ کو گیون ہے. تو یہ جو آپ انر پروڈکٹ آپ لیں گے تو 2 کے لیے M کی ڈفرینٹ ویلیوز پٹ کرتے ہیں تو صرف دو ٹرمز سروائیو کریں گی. ایک ٹرم ہوگی -1/√2 جو کہ اس کوفیشنٹ سے آ رہی ہے، اور آپ کے پاس یہاں پہ اس کو اس لیے لکھا جا سکتا ہے ڈیلٹا L2 ڈیلٹا M1. صرف M کی ڈفرینٹ اسٹیٹس میں صرف یہ کنٹریبیوٹ کریں گی. پلس اگلے والے میں اسی طرح +1/√2 ہے، اور یہاں پہ ڈیلٹا L2 2 تو وہی ہے، اور ڈیلٹا M-1 ہے. یہ -1 تو نیچے لکھتے ہیں شاید آپ لوگوں کو نظر نہ آئے. ڈیلٹا M-1. ٹھیک ہے. تو سائٹ C2M جو ہے کوفیشنٹ جو ہیں وہ نان زیرو صرف دو اسٹیٹس کے لیے ہیں. ویسے تو یہ جب آپ اس کا انر پروڈکٹ لیں گے تو یہ سائٹ تو یہ گیون ہے، مگر LM جو ہیں وہ ڈفرینٹ ویلیوز ہو سکتی ہیں. L کین گو فرام 2 سے لے کے 1 0 ساری، مگر وہ والی ساری ویلیوز نہیں کنٹریبیوٹ کریں گی، صرف وہی کنٹریبیوٹ کریں گی جہاں M1 ہو یا M-1 ہو. باقی ساری آرتھوگنل ہے نا، تو وہ 0 دے دیتی ہیں. اس لیے اس کو اس طریقے سے لکھا ہوا. اس لیے اس میں دو پھر ٹرمز آ جائیں گی، ایک یہ والی ٹرم کنٹریبیوٹ کرے گی اور دوسری جو ہے 1/√2 ڈیلٹا L2. تو یہ دو ٹرمز جو ہیں ان کا اسکوائر لے لیتے ہیں، ریئل نمبرز ہیں تو اس لیے ویسے اسکوائر لے سکتے ہیں، ایبسولوٹ اسکوائر کے مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بیسکلی آپ کو ڈیلٹا L2 مل گیا. ٹھیک ہے. اسکوائر آف ڈیلٹا فنکشنز بھی وہی ہوتا ہے. تو E2 کی ویلیو آپ کو ادھر ملے گی جو ویلیو، وہ E2 کی ویلیو جو ہے وہ h² 3h² ہوگی. h² L×L+1 ہے نا، تو L2 ہے. تو اس لیے یہ اس کی پروبیبلٹی جو ہے نا آپ کو 100% پروبیبلٹی ہے. اور کیونکہ L جو ہے اس میں 2 فکسڈ ہے تو اس لیے 100% پروبیبلٹی ہے کہ E2 کی یہ ویلیو مل جائے، اور L² کی جو 100% پروبیبلٹی ہے کہ وہ آپ کو 3h² مل جائے. ٹھیک ہے. L×L+1. اچھا جی. اور اسی طرح جو ہے LZ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو LZ کی اگر ہم کہتے ہیں کہ جی پروبیبلٹی کیا ہے کہ h² ویلیو مل جائے، تو اس کو ہم PLZ=h² کا اگر ہم کہتے ہیں تو اس میں ہمارا جو بھی رزلٹ میں تھوڑی دیر پہلے جو آپ کو سمجھا رہا تھا کہ LZ کے لیے آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا.
یہ استعمال کرنا پڑے گا. تو یہ اس کا استعمال کریں تو آپ کے پاس L از اکول ٹو ایم ٹو انفینٹی جب ہم سم کر رہے ہیں اور آپ کے پاس L آپ کو 1 کا کہنا ہے M 1 ہونا چاہیے, تو یہ آپ کو پرابیبلٹی آپ اس طریقے سے کیلکولیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کو اگر آپ اس طرح اوپن کرتے ہیں نا, اس کو آپ اگر اوپن کریں تو یہ سم کے اندر جو آپ کے پاس ویلیوز آ رہی ہیں, ایل کی ڈفرینٹ ویلیوز ہو سکتی ہیں. بیسکلی اس قسم کی ٹرمز ہوں گی آپ کے پاس. ایل از اکول ٹو ایم سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, ایم جو ہے آپ کا 1 ہے, تو یہاں آپ کے پاس آئے گا 1 1 سائی یہ ایبسولوٹ اسکوائرڈ پلس اگلی ٹرم ہوگی جس میں یہ ایل جو ہے وہ 2 ہو جائے, تو یہ 2 ایم تو 1 ہی رہ رہا ہے, سائی ایبسولوٹ اسکوائرڈ پلس آپ کے پاس پھر ایل جو ہے وہ 3 ہو جائے, 3 1 سائی ایبسولوٹ اسکوائرڈ پلس اس طریقے سے ٹرم جاتی رہیں گی. مگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سائی جو ہے وہ صرف نان زیرو اس صورت میں ہوگا جب یہ صرف اس ٹرم میں نان زیرو ہوگا, کیونکہ ایل جو ہے ایم جو ہے وہ, اگر آپ سائی کدھر گیا, یس اس کو دیکھیں نا, اس جو آپ کا اسٹیٹ ویکٹر ہے اس کو دیکھیں تو ایل کی ویلیو جو ہے یا تو 1 ایم کی ویلیو جو ہے یا تو 1 ہے یا -1 ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کے پاس یا تو ایم کی ویلیو 1 ہو یا -1 ہو, صرف وہی اسٹیٹ کا انر پروڈکٹ جو ہے وہ نان زیرو ہوگا, ورنہ آرتھوگنیلٹی کی وجہ سے زیرو ہو جائے گا. تو یہ والی ٹرم بھی زیرو ہو جائے گی, یہ والی ٹرم بھی زیرو ہو جائے گی, اگلی والی ٹرم ساری زیرو ہو جائیں گی, تو صرف یہ ٹرم بچ جائے گی. اور یہ جب انر پروڈکٹ لیں گے تو آپ کے پاس 1 جو کوفیشنٹ ہے وہ آ جائے گا, جو کہ کوفیشنٹ جو ہے وہ -1 اور اسکوائر روٹ آف 2 ہے. تو یہ کوفیشنٹ جو ہے یہ آپ کے پاس جب اس کا اسکوائر کریں گے تو بیسکلی یہ آ جائے گا -1 اور اسکوائر روٹ آف 2, ایبسولوٹ اسکوائر کا مطلب صرف اسکوائر کر لیں ریئل نمبر. تو یہ آپ کے پاس رزلٹ جو ہے وہ 1 اور 2 آ جائے گا آپ کے پاس پرابیبلٹی کا. -H بار کا کریں, اگر ایل زی -H بار دوسری کا جو نان زیرو آ سکتی ہے -H بار, وہ بھی آپ کو 1 اور 2 مل جائے گا. اسی طرح اسی کو دیکھیں تو کوفیشنٹ وہی آ رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اس طریقے سے کنسسٹنٹ ہیں, صرف اس چیز کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اچھا, اب پھر کچھ سوال ہوا تو ڈسکشن سیشن میں لا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے یا کچھ سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے, کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ڈسکشن میں زیادہ کلیئر ہو جاتی ہیں. انفارچونیٹلی جو آن لائن میں یہ ایشوز ہیں کہ اس لیے میں نے پھر ڈسکشن سیشن رکھا ہوا ہے کہ اس میں آپ آئیں اور آ کے ڈسکس کریں. کسی کوئی ایشوز ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کوئی چیز, کوئی مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے, تو وہ اس کو پھر ہم ڈسکشن سیشن میں میں لانا چاہتا ہوں, تاکہ وہ ہمارا وہ آپ لوگوں کی مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آئیں, اور اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ لوگ ڈسکشن سیشن میں جو ہے نا حصہ زیادہ لیں. اینی وے, اب اسفیریکل ہارمونکس کا یہ جو میں نے ابھی فگر بنایا ہوا تھا ادھر, یہ کورسپونڈ کرتا ہے, یہ مختلف اسفیریکل ہارمونکس ایک بک سے ہی میں نے پک کیا آپ کی. یہ جو ہے مختلف اسفیریکل ہارمونکس جو ہیں ان کا یہ فگر ہے جو آپ کو پولر پلاٹس ہیں, 3 ڈائمینشنل پولر پلاٹس اسفیریکل ہارمونکس کے. تو یہ جو بیسکلی ہے نا, ایکچولی جو ایل از اکول ٹو 0 ہے نا, جو کنونشن ہے, یہ اسفیریکل ہارمونکس کو ہم کیونکہ یہ الیکٹرانک اسٹیٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کم از کم ان کی اینگولر ڈسٹریبیوشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو الیکٹران کے ویو فنکشنز ہیں, اس لیے ان ایٹمس, تو اس لیے ان کو جو ہے آربیٹلز بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جب ایل از اکول ٹو 0 تو اس کو ایس آربیٹل, یہ پی آربیٹل, یہ ڈی آربیٹل, یہ ایف آربیٹل, اور یہ جو بھی آپ کے پاس جو فارمز بنی ہیں جو اس ٹیبل میں آ رہی ہیں سائن تھیٹا کاس, انہی کو اگر آپ پلاٹ کریں نا اور 3 ڈائمینشنل پلاٹ بنانے کی کوشش کریں جس طرح انہوں نے بنایا ہے, تو یہ جو ہے نا آپ کو یہ اسفیریکل ہارمونکس کی ویژول ڈسکرپشن یہ ہے.
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت اس کی یہ ویژول ڈسکرپشن یہاں پہ سامنے آئی ہوئی ہے. اور اس چیز میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مختلف آربٹلز جو ہیں, کبھی آپ نے شاید پہلے پڑھا ہو یا سنا ہو کہ آربٹلز کی ڈفرینٹ شیپس ہوتی ہیں اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان بانڈنگز, کیونکہ جو الیکٹرانک اینگولر ڈسٹریبیوشن ہے وہ اسینشلی بتاتی ہے کہ کہاں ڈفرینٹ ایٹمز کے جو الیکٹرانز ہیں ان کا اوور لیپ جو ہے کہاں پہ زیادہ ہوگا اور وہاں پہ بانڈنگ اسٹرانگ ہوتی ہے. تو یہ جو شیپس آف ڈفرینٹ آربٹلز ہیں, جو کہ بیسکلی اب آپ جان گئے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے, تو یہ جو مختلف جو کیمیکل بانڈز ہیں ان کی کیا کس ڈائریکشن میں بانڈنگ ہو رہی ہے مختلف مٹیریلز میں, اس کے بارے میں آپ ساری انفارمیشن جو ہے ان اسفیریکل ہارمونک سے حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کو وہ بنیادی چیز سمجھ میں آ رہی ہے جو پہلے یہ کیسے اس طرح تھا کہ یعنی جو کاربن بانڈ کرتے ہیں تو ان کی کاربن کا اسٹرکچر اس فارم کا کیوں ہے, یا کسی اور مٹیریل کا اسٹرکچر اس فارم کا کیوں ہے. وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو کلیئر ہونے شروع ہو جانی چاہیے بائی لوکنگ ایٹ دیز ویو فنکشنس, کیونکہ بنیادی چیز یہ ہیں الیکٹرانک ویو فنکشنس اور ان کی الیکٹران کی ڈسٹریبیوشن اراؤنڈ دا ایٹمز جو ہیں, یعنی کہ تھیٹا اور فائی پہ کیسے ڈپینڈ کرتے ہیں, وہ یہ آپ کو اسفیریکل ہارمونکس بتاتے ہیں. تو یہ آربٹلس کی شیپ جو ہیں وہ اسفیریکل ہارمونکس, اور ان کے ساتھ یہ ایس پی ڈی ایف مختلف ایل ویلیوز کے لیے ان کے ساتھ یہ ایسوشیٹ کی جاتی ہے. L=0 اسفیریکل ہارمونک جو ہے وہ اسفیریکلی سیمیٹرک ہے یا انڈیپینڈنٹ آف تھیٹا اینڈ فائی ہے. تو اگر آپ دیکھیں نا یہ والا پہلا والا جو ہے یہ والا, دس از انڈیپینڈنٹ آف تھیٹا اینڈ فائی. تو یہ L=0 اسٹیٹ جو ہے یہ ایبسولوٹ اسکوائر جب آپ ان کا لیتے ہیں تو آپ کو پرابیبلٹیز ملتی ہیں کہ الیکٹران کیسے ڈسٹریبیوٹیڈ, واٹ از دا پرابیبلٹی آف فائنڈنگ دا الیکٹران ایٹ ڈفرنٹ پوزیشنس اسپیسیفائڈ بائی تھیٹا اینڈ فائی. اور اسی طرح یہ والے جس دیکھ رہے ہیں آپ, اب ادھر جو ہے نا L=1 L=2 یعنی ایس پی یعنی ایس کو چھوڑ کے پی ڈی ایف میں جو ہے نا آپ کے پاس اینگولر جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن مطلب اینگلس پہ ڈپینڈ کرنا شروع ہو گئے, تھیٹاز آنے شروع ہو گئے, تھیٹا اینڈ دین فائیز آلسو. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور اب آپ کو انڈر لائن جو ہے نا اس کی ریزنس بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جانے چاہیے. اچھا, تو آج ہم نے یہاں تک جو ہے اس کو کیا, اور نیکسٹ ٹائم ہم جو ہے اب ہم نے اینگولر پارٹ ہم نے ڈٹرمن کر لیا, یعنی وائی تھیٹا فائیز یعنی اسفیریکل ہارمونکس ڈٹرمن کر لیے. تو جو الیکٹران کے اینگولر پارٹ آف دا ویو فنکشن ہے وہ ہم نے ڈٹرمن کر لیا. اب ایک چیز رہ گئی ہے, ہائیڈروجن ایٹم والے پرابلم, یا جنرلی ایٹمز میں الیکٹرانس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے, یا ویو فنکشن کیا ہے, یا انرجی آئگن ویلیوز کیا ہیں, وہ سب انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے جو نیکسٹ اسٹیپ ہے نا وہ یہ ہے کہ ریڈیل پارٹ کو ڈٹرمن کرنا ہے. تو جب ہمارے پاس جو ٹوٹل ویو فنکشن بن جائے گا وہ بن جائے گا سائی آر تھیٹا فائی ول ہیو اے ریڈیل پارٹ اینڈ وی نو دا اینگولر پارٹ ناؤ. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھیٹا فائی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, اور جو یہ اینگولر یہ جو دو کوانٹم نمبرس ڈپینڈ کرتے ہیں ایل اور ایم, آربیٹل اینڈ میگنیٹک کوانٹم نمبرس. اب ہم نے صرف جو نیکسٹ ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ آر کو ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ ریڈیل پارٹ کیا ہے. جب ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم ان کا پروڈکٹ لے کر ہمارے پاس ٹوٹل ویو فنکشن آ جائے گا الیکٹران کا ان اے ہائیڈروجن ایٹم. اور پھر اسی چیز کی بنیاد پہ آپ باقی ایٹمس کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ان میں الیکٹران کا ویو فنکشن اور انرجی آئگن ویلیوز کیا ہوں گے. تو ہم کافی حد تک جو ہے اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو آج پھر ہم ادھر ہی روکتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم پھر یہاں سے آگے بڑھتے ہیں.